صدر ٹرمپ کا ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے متعلق قیمتی تحفہ ملنے کا دعویٰ۔ تحفہ ملنے سے اندازہ ہوا درست لوگوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی تمام قیادت کو ختم کیا، نئے رہنما منتخب کرنے کے لیے جمع ہونے والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اب نیا گروپ رابطے میں ہے، دیکھتے ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دعوے۔ امریکہ نے مزید 3000 امریکی فوجی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 22ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کی تعیناتی کا حکم نامہ چند گھنٹوں میں جاری ہونے کا امکان۔ اس سے پہلے بھی 3500 میرینز اور 3 بحری جہاز خلیج بھیجنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ایران کے خلاف جارحیت نہ کرنے والے ملکوں کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، ایرانی بحریہ سے رابطہ کیا جائے۔ ایران کا کئی ملکوں کی میری ٹائم ایجنسیز کو خط۔ ترک صدر کا جنگ ختم کرانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ اسرائیل کو بھی مذاکرات کی کوششوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا مشورہ۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ جوابی حملے، سیٹلائٹ ریسیپشن سینٹرز کو لانگ اور میڈیم رینج میزائلوں سے نشانہ بنا دیا۔ اسرائیلی حکام نے وسطی علاقے بینی براق میں میزائل حملے سے عمارت تباہ ہونے سے 3 اسرائیلی کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی فضائی حملہ، ایرانی حکام کا پلانٹ کو نقصان نہ پہنچنے کا دعویٰ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 82,000 سے زائد شہری مقامات تباہ کر دیے گئے۔ سینڈ کام کا جنگ میں اب تک 9,000 مقامات پر بمباری کا دعویٰ۔ عراقی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پاپولر موبلائزیشن فورسز کو جوابی حملوں کی اجازت دے دی۔ پی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ایران جنگ نے ٹرمپ کی مقبولیت کم ترین سطح پر پہنچا دی، صرف ایک ہفتے میں ٹرمپ کی مقبولیت 4 پوائنٹس گر گئی۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح کم ہو کر 36% رہ گئی۔ ایران پر امریکی حملوں کی حمایت میں بھی کمی، 61% شہریوں نے مخالفت کر دی۔